وزیراعظم آزاد کشمیر اپنے سیاسی مخالفین کو احتساب کے ذریعے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں حلفاً کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے سنگل کسی کو ٹارگٹ کرنے کا نہیں کہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے لاگ قسم کا احتساب کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے بے لاگ احتساب کی، احتساب ول سے ہوتا ہے۔ موجودہ ترامیم کے ساتھ آپ یہ احتساب کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی بالکل۔ آپ کے پاس جو ماہرین ہیں احتساب کے وہ ذرا روایتی اس ماہرین بڑے لیول کے نہیں ہیں جس بڑے لیول پہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے بہت سارے آنے کے امکانات بیوروکریسی موجود ہیں۔ کے لیول پر آئے، کچھ سینکڑوں کی تعداد میں جو یہاں پہ ریفرنس آئے تھے یا بن رہے تھے وہ داخلے دفتر کر دیے درست گئے۔ بات ہے۔ اس میں یہ سنا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو کرپشن کے اسکینڈل ہیں یہ بھی وہ درست موجود بات، تھے۔ یہ بھی درست بات ہے، تو آپ اس پہ کیا میں ایکشن برآمد کروں گا۔ صدر، وزیر اعظم، یہ لوگ جو ہے یہ احتساب کے عمل سے ان کو استثناء حاصل ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں کیونکہ احتساب کا نعرہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کے ساتھ بہت ساری حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن پہلی دفعہ کوئی احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اسی والے سے آج ہمارے مہمان ہیں چیئرمین آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو جناب مشتاق احمد جنجوہ ایڈوکیٹ۔ یہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے معروف قانون دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اس حوالے سے آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مہربانی۔ تو چیئرمین صاحب، ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ 2000 میں یہ آرڈیننس آیا اور 2001 میں آزاد جموں کشمیر احتساب ایکٹ آ گیا۔ اس ایکٹ کے اندر چیئرمین کے پاس لامحدود اختیارات تھے، سو موٹو تھا، اور اس کے علاوہ خود وہ کارروائی کر سکتے تھے ہر حوالے سے۔ تو اس کے بعد یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس احتساب ایکٹ کے اندر ترامیم کی۔ پہلے کیونکہ 90 دن تک کا ریمانڈ بھی تھا اور گرفتار کی جا سکتے تھے، کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ تو ابھی جو ایکٹ اس کے بعد بہت ساری ترامیم آئیں۔ حال ہی میں آپ کے آنے کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ہلچل سی مچی ہے کہ احتساب کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی نئی نئی ترامیم بنی ہیں ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے لاگ قسم کا احتساب کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ میں ماضی کی ہسٹری میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ جو احتساب ایکٹ بنا، کیسز ہائی کورٹ پہ گئے، سپریم کورٹ میں گئے، عدالتوں نے فیصلے کیے، کوئی ان کی اسٹرائک ڈاؤن ہوئیں اس احتساب ایکٹ کی شکیں، اور پھر بائی دی پیسج آف ٹائم وہ تبدیل ہوتا رہا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے بے لاگ احتساب کی، احتساب ول سے ہوتا ہے، قانون سے بھی ہوتا ہے، لیکن ول ہو تو احتساب ہوتا ہے۔ قانون اپنا راستہ ڈھیلے قانون کی شکل میں بھی نکال سکتا ہے۔ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ول ہو کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، اس میں مین رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کا سٹاف ہے، سکل ہے، ایگزیکیوشن کے لیے جو لوگ آپ کو چاہیے وہ ہے۔ وہ اگر آپ کو نہیں ملے گا، قانون کتنا ہی تکڑا ہو آپ کیا کر لیں گے؟ ہاں، جہاں تک آپ نے 100 موٹو کی بات کی، میں ذاتی طور پر 100 موٹو کے حق میں نہیں ہوں، چونکہ ہر چیز نے انڈر دی گارب آف گورنمنٹ کام کرنا ہوتا ہے۔ میں گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہوں، میں اسٹیچوٹری باڈی ہوں۔ اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا مشکور بھی ہوں عدلیہ نے جو بھی ہم نے اس آنے کے بعد ریکمنڈیشن فار وارنٹ کی، انہوں نے اس کو آن کیا، ایشو کیا، اور اس کے بعد ضابطے کی جو کارروائی ہے بیل شیل کی وہ ہو رہی ہے، اور ہم ریفرنس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ احتساب ہونا چاہیے، میں کروں کوئی اور آئے، ریاست آزاد کشمیر تقاضا کرتی ہے اس وقت بے لاگ احتساب کا۔ جناب چیئرمین، جیسا کہ آپ نے یہ کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ ترامیم کے ساتھ آپ یہ احتساب کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی بالکل۔ میں ابھی تک میں اپنے سٹاف کی ایڈجسٹ میں لگا ہوا ہوں، آج بھی ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ مجھے میری مرضی کا سٹاف مل جائے، اور وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ میرے پاس اچھی لیگل ٹیم ہے، ڈائریکٹر لیگل میرے پاس اچھا ایک سٹاف ہے، ڈائریکٹر انویسٹیگیشن بھی موجودہ ٹھیک ہے، سارا ہی ٹھیک ہے اپنے اس لحاظ سے۔ لیکن یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس جو ماہرین ہیں احتساب کے وہ روایتی ماہرین بڑے لیول کے نہیں ہیں جس بڑے لیول پہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا ایسے آپ پاکستان سے کہیں سے بھی ہائر کریں گے انشاءاللہ، نیب سے لائیں گے، FIA سے لائیں گے، آزاد کشمیر کے اندر
ایکسپرٹ نوجوان ہیں جو شاید پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پر احتساب سے ریلیکٹنٹ ہیں، لیکن ہم ان کو ریکویسٹ بھی کریں گے اور بہتر فیسلٹیز کی دے کر انشاءاللہ ان کو لائیں گے اور احتساب کریں گے۔ چیئرمین صاحب، ایک لوگوں کی طرف سے یہ بھی ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے جی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے سیاسی مخالفین کو احتساب کے ذریعے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ پہ ایسا کوئی دباؤ ہے؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے سنگل کسی کو ٹارگٹ کرنے کا نہیں کہا، اور ایون جو کوئی میں نے آدمی اٹھائے، سابق سیکرٹری اٹھائے، سابق حاضر چیئرمین کیا زکوٰۃ کونسل وہ اٹھایا، کمشنر اٹھائے، دوسرے تیسرے اٹھائے، پرائم منسٹر نیور کنٹیکٹڈ می کہ آپ نے یہ کیوں اٹھا لیا، کس کو اٹھا لیا، اس کو ریلیف دیں، اس کو نہ دیں، کسی نے نہیں پوچھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ یہ کریں۔ وہ فائلیں ٹارگٹ ہیں میرے بھائی، جو کیس انہوں نے داخل دفتر کیے پچھلے عرصے میں، وہ ریکارڈ ہے نا، یہاں موجود ہے دفتر میں، وہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے اپنے روح کانپنے لگتی ہے۔ وہ ہے نا ٹارگٹ۔ پرائم منسٹر کا کیا ٹارگٹ ہے؟ اسپیکر رہا ہے، اسپیکر کی دور میں بھی وہ کیا خرچے کرتا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا رہا کہ جی وہ ٹارگٹ دے گا کسی کو۔ یہ پہلا چانس ہے اس کے، 1 سال ہوا ہے پی ایم آنے کے بعد۔ ہاں، مزاجن وہ ہے کہ آزاد کشمیر میں لوٹ مار کا، اور یہ جو مادر پدر آزاد ماحول بنا ہوا ہے، تنخواہ لو، ٹی اے ڈی اے لو، گاڑی لو، کام نہ کرو، اس کا وہ گڈ گورننس کی جو کہتا ہے کہ وہ ہونی چاہیے۔ باقی میرے دفتر کے معاملات میں ایک رتی بھر بھی مداخلت نہیں۔ جناب چیئرمین، یہ بتائیں کہ اس وقت تک حکومت کی طرف سے یا کسی سیکرٹری کی طرف سے کتنے ریفرنس جو ہے وہ آپ کو بھیجے گئے ہیں؟ بٹ صاحب، سیکٹریوں کی طرف سے ریفرنس کا قانون تو اب آیا ٹھیک، کہ چونکہ اپوائنٹنگ اتھارٹی حکومت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے 2-4 ریفرنس آ گئے ہیں، اور کچھ کی تفصیل میں 1-2 دن کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت سارے ریفرنس آنے کے امکانات بیوروکریسی کے لیول پر آئے، جو بیوروکریسی کی سطح پر کرپشن کے میگا سکینڈل تو نہیں کہنا چاہیے، درمیانی سی کرپشن کا کرپشن ہے چھوٹی، وہ آئے ہوئے ہیں۔ البتہ کسی بڑے کوئی سیاسی شخصیت کے خلاف ابھی تک نہیں آئے، لیکن میں پھر بھی بہت محتاط گفتگو کے ساتھ کہ ابھی میں پری میچور ہے۔ جناب چیئرمین، کیونکہ بہت سارے یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں بھی آتی ہیں، عوام کے نوٹس میں بھی آتی ہیں کہ جیسا کہ سابقہ چیئرمین ہے، اس سے پہلے کے چیئرمین ہیں، کچھ سینکڑوں کی تعداد میں جو یہاں پہ ریفرنس آئے تھے یا بن رہے تھے وہ داخلے دفتر کر دیے۔ درست بات ہے۔ تو اس میں یہ سنا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو کرپشن کے اسکینڈل ہیں، یہ بھی درست بات ہے۔ تو آپ اس پہ کیا ایکشن؟ میں برآمد کروں گا۔ میرے پاس قانون نہیں تھا بٹ صاحب، میرے پاس قانون ہی نہیں تھا۔ سال کے بعد تفتیش داخل دفتر ہو گئی، چیئرمین کے پاس ریویو کا اختیار ہی نہیں تھا کہ میں اس کو ریویو کر سکتا ہوں اس آرڈر کو۔ قانون یہ ہے کہ آپ وہ اتھارٹی جو کوئی آرڈر پاس کرتی ہے اس کو ریویو بھی کر سکتی ہے، لیکن یہاں اس آرڈر کو میں ریویو نہیں کر۔ اب اس آرڈیننس کے تحت وہ مجھے ملا ہے، ہم نے دفتر میں لگا دیے، ڈیوٹی فائلنگ کھولیں گے، اور جو میگا اسکینڈل ہوگا وہ چاہے آپ کے خلاف ہو، چاہے میرے بھائی کے خلاف ہو، چاہے سیکرٹری پرائم منسٹر کے خلاف ہو، کھلے گا۔ اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً صدر، وزیر اعظم، یہ لوگ جو ہے یہ احتساب کے عمل سے ان کو استثناء حاصل ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ کو جب تک وہ اپنا آفس ہولڈ کرتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے، مگر وہ سیل ہو جاتی ہے تا وقت کہ وہ اپنا عہدہ نہ چھوڑ دے، یا عہدے سے ہٹ نہ جائے، مدت پوری نہ ہو جائے۔ جب وہ صدر نہیں رہیں گے، جب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، میں تو کسی اور حد تک بھی ہوں کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف آپ کے پاس سالڈ کنکریٹ قسم کا پروف ہے تو آپ کو اس کو اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ منسٹر کو اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دباؤ میں آنے کے چکر میں دباؤ میں آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ میں یہاں سے اٹھ گیا تو میں بہتر مزدوری کر سکتا ہوں، پہلے بھی بہتر مزدوری کرتے کرتے یہاں پہنچے تھے۔ دباؤ لینے، اچھا ایک بات ہے نا، دباؤ مجھے کوئی دوستی کی بنیاد پر دے سکتا ہے، کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پر دے سکتا ہے۔ جو گورنمنٹ لیول پہ میں گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہوں، میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیچوٹری باڈی ہوں، میرے اوپر کسی کا حکم لاگو ہی نہیں ہے، میں اس ادارے کا آل ان آل ہوں، تو مجھے کون دباؤ دے گا؟ جناب چیئرمین، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ احتساب کا عمل گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ جی جی، پچھلے عرصے میں یہ اطلاعات بھی ملی کہ آپ نے کوئی اصلاحات کا عمل بھی شروع کیا اپنے اس احتساب بیورو کے اندر۔ درست بات۔ یہ روٹین کے الفاظ ہیں کہ گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ میری روزی یہاں اللہ نے لگائی، تو
اس دفتر کے اندر بھی کچھ شکایات تھیں. پھر جو روٹین کی ایک پبلک سوسائٹی میں وکلاء صاحبان ہیں, انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے ہمارے بیورو کی جو اندر کی ہائرارکی ہے اس کے خلاف, اور ٹینٹیٹیولی وہ میں نے دیکھا تو وہ اٹریکٹ ہوئی ہے مجھے, تو اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. امید ہے 2-4 دن تک وہ کمیٹی اپنا ویو دے گی, تو اگر کوئی گراس وائلیشن پائی تو کارروائی ہوگی, اگر کوئی تحت ضابطہ قانون انہوں نے کیا ہوا تو وہ بچ جائیں گے. ادروائز یہ ادارہ مافوق الفطرت یا کوئی کسی چیز میں کوئی اس کو کیا کہتے ہیں وہ نہیں حاصل, مستثنائی حاصل نہیں ہے. یہاں کا اگر کوئی انسپیکٹر پیسے لیتا ہے وہ انسریبل ہے, میں پیسے لیتا ہوں میں انسریبل ہوں, میرا ڈائریکٹر, میرا دوسرا ڈائریکٹر, میرا تیسرا ڈائریکٹر کوئی مس یوز کرتا ہے گاڑیوں کا, کسی بھی آفیشیل حیثیت کا, وہ تو انسریبل ہے. اچھا چیئرمین صاحب, وہ کیے ہیں. کہنے کی بات یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے کچھ تطہیر کی ہے, 13 گاڑیاں گورنمنٹ کو واپس کی ہیں جو غیر ضروری تھیں, جن کا استعمال ادارے کے لیے ادارے سے زائد تھا, ضرورت سے زائد تھا, ہم نے وہ واپس کر دی ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو 70 لاکھ روپے کی بچت دی ہے. ہم نے غیر ضروری جو بھرتیاں مافیا تھا ایسے ہی ایکوموڈیٹ کرنے کا, ان کو میں نے فارغ کیا ہوا ہے, اور میرٹ پہ تازہ بلڈ لاؤں گا, اولڈ بلڈڈ لوگ نہیں ہوں گے, تازہ بلڈ لاؤں گا. اور میرا ویو یہ ہے کہ جو نوجوان تازہ بلڈ ہے وہ مزاجن صاف ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے. بٹ صاحب ایک اور میں گزارش کروں کہ لوگوں کو اور میرے اپنے دفتر کے میرے سٹاف کو, میرے عملے کو, میرے ادارے کو مایوسی نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر سکیں گے. مشکل ضرور ہے کہ ہم کام نہیں کر سکیں گے, ہمیں مایوسی کوئی نہیں ہے. جب تک روزی ہے, جب تک ہے, جب تک ہمارے وسائل ہیں, کم وسائل میں بھی ہم یہ اپنا فریضہ انجام دیں گے. چیئرمین صاحب, معاشرتی دباؤ ہوتا ہے, بہت طرح کے دباؤ ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس سیٹ کی نزاکت بہت زیادہ ہے, ہر طرف سے آتے ہیں, تو آپ پہ بھی اس طرح کے کوئی دباؤ اثر کیوں نہیں آیا؟ دباؤ تو آتا ہے نا, اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. مثلا میرپور میں ہم نے کچھ کاروائیاں کی ہیں, یہاں کچھ کاروائیاں کی ہیں. آپ بڑے سیزن قسم کے صحافی ہیں, معلوماتی آدمی ہیں, سوشل لنکیج کا آپ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دباؤ آیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دباؤ فیس کیا ہے نا. اور فیس کیا ہے کوئی منت ترلا کر کے نہیں, آرگو کر کے کہ جناب یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. ابھی بھی میں کوئی ریفرنس فائل کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ ہم قوم کو آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ذاتی ایجنڈے پہ نہیں کیا. اگر کسی نے روڈ میں کرپشن کیا ہے, ہم آپ کو کہیں گے یہ ہمارا ریفرنس ہے, یہ روڈ ہے, یہ بل پہ ہوا ہے, موقع پر یہ ہے, ناپ لیں. جناب جی, میں نے ایک وائٹ کالر جرائم کا جس طرح نام آتا ہے, مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جب کوئی وزیر حکومت بیٹھا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں تو شاید کچھ نہ ہو, لیکن اس کے آس پاس اس کے پی ایس, اس کے بھائی, اس کے بہن بھائی, اس کے عزیز و اقارب, وہ ان کے اکاؤنٹ اچانک بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اثاثے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کوئی کارروائی اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے. میرے تو ویسے اپنے اکاؤنٹ میں رہا ہے جو بھی رہا ہے پیسہ, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. بس قانون میں تھوڑی سی مزید تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اصل کام یہ ہے, جب ہم اس کام پہ چلے گئے جس کو کہتے ہیں ایسٹس بیہائنڈ مین. میں بہت اچھی کوٹھی میں رہتا ہوں, میری بہت اچھی کار ہے, میرا بچہ بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھتا ہے, اکاؤنٹ میں 211 روپے ہیں. یہ ہے انجینئرنگ کرپشن. تو اس انجینئرنگ کرپشن کو ڈگ آؤٹ کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جن کا کوئی کاروبار نظر نہیں آتا, اور وہ یہاں کاروبار کرنے والے کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہاں سر, یہاں جو کاروبار کرتے ہیں ان کے بجلی کے بل دیکھیں, ان کی مہینہ آمدن دیکھیں, ان کی سٹیٹس لگژری لیونگ دیکھیں. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کاروبار بھی نہیں, کوئی ایسا نظام بھی نہیں, لیکن وہ شانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان پہ ہاتھ ڈالنے کا کیا طریقہ کار بنے گا؟ اللہ نے چاہا, اور جس طرح حکومت میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے تو یہ سب کی باری آئے گا. جناب چیئرمین, یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نے ادارے کے اندر کچھ کارروائی کی ہے, کچھ ایسے ملازمین جو سفارشی یا کچھ اس طرح سے یہاں پہ تھے, اور متعلقہ جو آپ کا احتساب ہے اس کے حوالے سے ان کا کوئی کام بھی نہیں تھا, تو آپ نے کوئی کارروائیاں کی, اس سے حوالے سے کوئی بتائیں گے؟ چلیں, جو میں بٹ صاحب میرے حد تک جو تھی وہ میں نے کارروائی کی ہے, لیکن میں یہاں اس بات دوران چیئرمین پبلک سروس کمیشن کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں
کہ 2009 اور 11 کے بعد اس وقت تک جو کانٹریکٹ پہ عارضی اور ریکمینڈڈ لوگ تعینات تھے بہت عرصہ لیٹیگیشن میں رہے، پھر وہ پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئیں کورٹس کے حکم سے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، انہوں نے اپلائی نہیں کیا، ان کو پتہ تھا ہم اپلائی کریں گے، ہمارا ایک دو ساتھیوں نے کیا، وہ فیل ہو گئے، تو بہت ارجنٹ ہوا، تھوڑا سا بیچ میں پھر رکاوٹ ایک بنی، لیکن 7 اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک سروس کمیشن سے پاس ہو کر میرٹ پر آئے، اور وہ آئے جن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، صرف میرٹ پر وہ لوگ آئے، کوئی نیلم سے، کوئی نگدر سے، کوئی ادھر باغ سے، تو دس کریڈٹ آلسو گوز ٹو پی ایس سی۔ لیکن اس کی وجہ ہوئی کیا، اب وہ ہمارے پاس آ گیا نیا سٹاف، اب نئے سٹاف کی قابلیت تو ہے لیکن یہ ٹیکنیکل کام ہے، اس کے لیے ابھی ہم انہیں ٹریننگ دیں گے، کوئی مہینے 2 مہینے میں نے نیب سے بات کی ہے، ایف آئی اے میں بھیجیں گے یا نیب میں بھیج کے ان کی ٹریننگ کرائیں گے، ان کو سکلڈ کریں گے، تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ احتساب بیورو میں پہلی بار ڈائریکٹ پی ایس سی سے اپائنٹمنٹ ہوئی، اور جو یہ کلچر تھا من پسند کے بندے لگا دینے، میں نے لگا دیا، آپ کے کہنے پہ لگا دیا، ان کے پہ لگا دیا، وہ کلچر ختم ہوا، اور جو مزید ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور بھی پوسٹیں پی ایس سی کو بھیجی ہیں، امید ہے جلد از جلد وہ بھی لگ جائیں گی تاکہ احتساب بیورو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہے اور پچھلے 10 سال سے جو بیک لاگ تھا وہ ٹوٹ گئے۔ چیئرمین صاحب، جگہ جگہ کرپشن ہو رہی ہے اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ چیئرمین صاحب کیا کوئی اس قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کرپشن کے حوالے سے وہ آگے بڑھیں اور اس کے خلاف جائیں؟ بٹ صاحب، احتساب کا قانون اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، لوگوں کو بھی۔ احتساب کا چیئرمین احتساب کر سکتا ہے لیکن ایک کام کے بغیر نہیں کر سکتا، جہاں کسی کو کرپشن نظر آتی ہے وہ درخواست، شناختی کارڈ کی کاپی اور ایفیڈیوٹ یہ ساتھ لگا کر دے، ہم احتساب شروع کریں گے۔ ادروائز آپ کا سینٹرل پریس کلب اگر غلط تعمیر ہوا ہے، آپ 640 وی لا کرتے رہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں مجھے درخواست دیں، میں کام اس پہ نہیں کرتا، میں اس کو انکوائر نہیں کرتا تو میں قصوروار ہوں۔ ادروائز دیکھیں نا، آپ میرے بھائی ہیں اور صحافی بھی ہیں، کئی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، وی لا کرتے ہیں، یہ کرپشن ہوگی، یہ کرپشن ہوگی، ایم ڈی اے میں ہوگی، فلاں ہوگی، بھائی ایک درخواست دے دو، 100 روپیہ نہیں لگتا آپ کا، دے دیں درخواست، ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ اور ہم نے اشتہار دیا اس آگاہی پہ کہ لوگوں کو احتساب کو متحرک کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے۔ اپلیکیشن یا آئے گی پبلک سے یا گورنمنٹ کا ریفرنس آئے گا، تو کرپشن تو ہے، کرپشن تو مجھے بھی پتہ ہے، میں کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہوں، ایک دیہات سے اٹھ کے آیا، پچھلے 35 سال سے شہر میں رہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ اور میں پڑوسی ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، چیئرمین آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو جناب مشتاق احمد جنجوعہ کے خیالات آپ نے سنے۔ انہوں نے کہا کہ ول ہو تو احتساب کا عمل ہو سکتا ہے، اور ناظرین انہوں نے ول کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا اگر آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہوں تو وزیر اعظم کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں، آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ جب وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آزاد جموں کشمیر کے اندر احتساب کا عمل بے لاگ ہوگا اور لوگوں کو ہوتا نظر آئے گا۔